معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان آج ایک خاص ایشو پر جناب ارشد بٹ صاحب کے ساتھ، جو کہ ناروے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس کے اوپر میں نے تو کئی دفعہ لکھا بھی ہے بہت زیادہ اپنے کالمز کے اندر، بلکہ ابھی نہیں بلکہ پچھلے جو ادوار رہے ہیں پاکستان کے اندر الیکشنز کے حوالے سے اور حکومتوں کے، میں نے اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ اوورسیز ہمارے جو پاکستانیز رہ رہے ہیں، ان کے ووٹ کے حق کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں میرا پہلے بھی یہ خیال تھا اور بہت سے لوگ اس بات سے سہمت ہیں کہ اگر پاکستان میں باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں، اوورسیز جو ہیں، ان کو خاص طور پہ ایسے جو باہر سیٹل ہو چکے ہیں اور وہ پاکستان میں ان کا آنے جانے کا جو دورانیہ ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ بعض تو وہاں پہ 10-15 سال سے پاکستان کبھی چکر بھی نہیں ان کا لگا، اور ان کی نیشنلٹی وغیرہ بھی جو ہے وہ باہر کی ہے یا دوہری ہے، اور لیکن ان کو ہم پاکستانی اس حوالے سے گنتے ہوئے اگر ان سب لوگوں کو ووٹ کا حق دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ایک بے انصافی ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کے حوالے سے اپنے امیدوار منتخب کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، اور پھر باہر والے لوگ جو کہ ان تمام واقعات، اس تمام صورتحال سے بے بہرہ ہیں، لیکن ان کے ووٹ سے ان مقامی لوگوں کی جو آراء ہیں اپنے امیدواروں کے لیے، وہ ایک دم وہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور رزلٹ جو ہیں وہ ان کے ووٹ جانے کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقامی لوگوں کے ساتھ جن کے مسائل ان تمام امیدواروں کے ساتھ، ان پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اس سے جو ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور یہ ایک طرح کا ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو اس موضوع کے اوپر، کیونکہ آج کل پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حوالے سے موضوع کافی گرم ہے، اور موجودہ حکومت پاکستان کے بہت سارے وزراء بیرون ممالک کے چکر لگا کر لوگوں کو ان چیزوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں اپنے طور پہ، جنہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سیاستدان جو باہر جا کے ووٹ کا دانہ ڈال کے آتے ہیں، یہ ایک اپنے مفادات کے لیے ساری صورتحال چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان میں ووٹ کا حق ہونا چاہیے یا نہیں، اس پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ارشد بٹ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، اور ہم مل کے اس بات کو نتارنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جو موضوع ہے، کیا اس موضوع کے اوپر بات ہونی چاہیے، اس موضوع پہ کس لیول پہ بات ہونی چاہیے، اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ حکومت کا ہونا ہے تو اس کے لیے کیا کیا تیاریاں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر آپ ووٹ کا حق دے رہے ہیں تو اس کے اندر پھر ووٹ کے حق کے لیے جو لوازمات ہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ کوئی پاکستان اس کے اندر انوکھا شریک نہیں ہو رہا، یہ بات سمجھتے ہیں ہم کہ اس کے اندر پاکستان کوئی نہ تو پہلا ملک ہے، نہ ہی پاکستان میں پہلی یہ کوئی ایک بالکل نئی چیز اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یو این کے جو الیکٹرل اسسٹنس پروگرام ہے، ان کا اس کا بہت بڑا پروگرام ہے، یورپین پارلیمنٹ کے اندر اس کا ایک بڑا پروگرام موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک وہاں پہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیموکریسی اینڈ الیکٹرل اسسٹنس کا ادارہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے، اور دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر اوورسیز کے جو ان کے نیشنل ہوتے ہیں جو اپنے ہوم کنٹری سے باہر ہیں، ان کو ووٹ کا حق کس انداز میں دیا گیا ہے، اس کے اندر کیا شرائط لگائی گئیں یا اس کے لیے پروسیجر کیا کیا گیا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے لیکن ہمارے ہاں تو اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کے اوپر ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو ارشد بٹ صاحب، ویلکم آپ کی اس بات چیت کے اندر، ہم اس بات چیت میں بڑھائیں گے، تو آپ کچھ آغاز کیجئے، پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، آپ نے تارکین وطن کے ووٹ کے حوالے سے جن شک و شبہات کا اظہار کیا ہے وہ بلا جگہ برحق ہے، اور اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں کہ تارکین وطن کو
جو کئی سالوں سے کئی ایون دہائیوں سے بیرون ملک ہیں جنہیں پاکستان کے زمینی حقائق کہ وہاں پہ عوام کس انداز میں گزر بسر کرتے ہیں, وہاں پہ غربت غریب لوگ جو ہیں ان کی زندگی کتنی کٹھن ہے, تارکین وطن کو خصوصاً جو مغرب میں رہتے ہیں انہیں وہاں کے عوام کے حقیقی مسائل سے آگاہی نہیں ہے. یہ بات بجا ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم بات آگے چلائیں, ہمیں ایک بات واضح کرنی چاہیے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں, تاکہ ایک کنفیوژن ان کو نہ رہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے ہر شہری کا بنیادی حق ہے. ایک آج کے جمہوری ریاستوں میں, جمہوری سسٹم میں یہ حق رائے دہی کا بنیادی انسانی حق ہے کہ کوئی کسی ملک کا ایک شہری اپنی پسند کی اپنے ووٹ کے ذریعے حکومت بنائے یا حکومت کو بدلے یا حکومت کو ہٹائے. تو اس لیے کسی بھی شہری کے بنیادی جمہوری انسانی حق کو اس سے چھینا نہیں جا سکتا. وہ شہری چاہے کراچی میں رہے, لاہور میں رہے, یا لندن میں رہے, اوسلو میں رہے, یا کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے, یہ اصولی طور پر اس بات سے ہمیں قطعاً اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کے شہری ہیں, جن کے پاس پاکستان کی شہریت ہے, ان کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ جو لوگ مغرب میں ہیں, یورپین ملکوں میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, اور جو ان ملکوں کے شہری بن چکے ہیں, وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس لیے وہ تو ایک ہی قلم کی جنبش سے اس کرائٹیریا سے باہر نکل جائیں گے کہ ان کو پاکستان ووٹ کا حق نہیں ہے. وہ لوگ جو پاکستان کے شہری نہیں ہے وہ کنسیڈر نہیں ہو سکتے, چاہے وہ اوورسیز ہیں, یا فار ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی انگلینڈ کا, برطانیہ کا رہنے والا شہری, برٹش شہری یا نارویجن شہری, اگر وہ ناروے کی ایمبیسی میں جا کے ملازمت کرتا ہے یا وہاں پہ بزنس کرتا ہے, مگر اپنا پاسپورٹ انگلستان کا یا ناروے کا وہ رکھتا ہے اس کی شہریت, تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کے ووٹ میں الیکشن دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. دوسری اور اس میں دوسری شکل ہے جن لوگوں کی ڈیول نیشنلٹی ہے, جیسے برطانیہ میں ہے, اب ناروے میں بھی ہو چکی ہے, اور بھی یورپ کے کئی ملکوں میں ہے. تو ڈیول نیشنلٹی میں یہ ہے جو پاکستان کے قوانین ہے اس میں یہ شاید ڈیول نیشنلٹی والوں کو تو ووٹ کا اگر وہ وہاں پہ جائیں حق دے دیں, مگر ڈیول نیشنلٹی والا الیکشن اگر لڑ سکتا ہے تو وہ حکومت میں کیوں نہیں آ سکتا؟ ہمارے وہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا جج کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں, پاکستان کی اعلیٰ بیوروکریسی میں ملازمت کیوں نہیں کر سکتا ڈیول نیشنلٹی والا؟ جیسا کہ ایسا نہیں ہے. اس لیے ڈیول نیشنلٹی والے بھی جن کی واضح نیشنلٹی نہیں ہے, اس پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کو اس کرائٹیریا میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں جن کو ووٹ حق ہے. پہلی بات تو بنیادی یہ ہے. دوسری بات جس طرف میں آؤں گا, جن خدشات کا اظہار آپ نے کیا, پہلی بات کہ وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کہ یہ لوگ کئی سالوں سے ملک سے باہر ہیں, مگر میں اس سے ہٹ کے یعنی کہ آپ کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے آؤں گا کہ پاکستان میں وہ ملک ہے جس میں اپنے قیام سے 23-24 سال تک الیکشنز نہیں ہوئے, اور پہلا الیکشن 1970 میں ہوا جس میں یہ کہا جاتا ہے وہ پاکستان کا سب سے فیئر اینڈ فری الیکشنز تھا, یہ کہا جاتا ہے. مگر اب باتیں جو اس وقت کے ڈاکومنٹس ڈسکلوز ہوئے ہیں, یہ پتہ چلا اس سے کہ اس وقت کی حکومت نے بھی, جنرل یحییٰ خان نے بھی ان الیکشنز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت کی دائیں بازو کی جماعتوں کو, جن میں جماعت اسلامی تھی, اس وقت کی مسلم لیگ جسے قیوم لیگ کہتے تھے, ان کو پیسے دیے تاکہ اپنی لابی جو ہے اسٹیبلشمنٹ تیار کر سکے. اور 70 سے لے کے آج تک پاکستان کے کوئی ایسے الیکشنز نہیں ہوئے جن کو یہ نہ کہا جائے کہ ان کو مینیپولیٹ نہیں کیا گیا, ان کو انجینئر نہیں کیا گیا, یا ان کو اسٹیبلشمنٹ میں اپنے مقاصد کے تحت اپنی پارٹیوں کو آگے لانے میں تگودو نہیں کی یا کنسپریسیز نہیں کی. اس میں میرے نقطہ نظر سے سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ الیکشنز کو مینیپولیٹ کرتی ہے, اور پاکستان کے اندر آج تک سیاسی اتنی کشمکش اور اتنی زیادہ کھینچاتانی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے. اور اگر جو بیرون ملک 70-80 لاکھ ووٹ جو کہ پاکستان کی جمہوریت کا نقشہ ہی بدل دیں گے, ان کے ووٹ کی شفافیت کا جو ہے اس پہ سوالیہ نشان کیا, اس پہ تو ایک کالا دھبا جو ہے ابھی سے قائم ہو چکا ہے. یہ بات آپ کی ایک لحاظ سے بالکل درست ہے کہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں
اس کا ایک تو بنیادی اس کے اندر جو ایشو ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا، ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک تو یہ لوگ دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، خالی لنڈن کے اندر لوگ یا اوسلو میں لوگ یا مڈل ایسٹ کے چند شہروں کے اندر لوگ نہیں ہیں، بلکہ جب آپ اوورسیز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانی جو آپ ان کی بات کریں گے. جب آپ ان کی بات کریں گے تو ہر ملک میں جہاں آپ جائیں گے، امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، جرمنی میں چلے جائیں، یا آپ مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے، وہاں پہ صرف بڑے شہروں کے اندر جو ہیں یہ لوگ آباد نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی دور تک لوگ آباد ہیں. آیا اس کے لیے ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے، پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے، وہاں کی امبیسیز یا کونسلیٹس نے یا ہائی کمیشنز نے کیا اس کے اوپر کوئی گراؤنڈ ورک کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کی لسٹیں اس طریقے سے بنائی ہیں کہ کون سے لوگ ایلیجیبل ہیں، کون سے لوگ نہیں ایلیجیبل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا، نہ ہی اس کے لیے لوگوں کو اس طریقے سے اعتماد میں لیا گیا ہے. بلکہ ابھی تک جو ہوتا آیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے جو سیاستدان باہر آتے ہیں وہ اپنے ریسیپشنز کے لیے، اپنی دعوتوں کے لیے، اپنے ٹھہرنے کے لیے، اپنی ایک آؤ بھگت کے حوالے سے وہ لوگوں کو جھوٹے نعرے دلاسے دے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس قسم کا دانہ پھینک جاتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ کا حق دلائیں گے. اب ووٹ کا حق چلیں، ووٹ کا حق آپ نے دے بھی دیا، اگر وہ انہوں نے ووٹ ڈال بھی دیا، کیا یہ باہر پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ کیا ان ووٹوں کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے رزلٹ ہوں گے الیکشنز کے، اور اس کے نتیجے میں جو حکومتیں بنیں گی یا پارلیمنٹ تک جن لوگوں کو پہنچایا جائے گا، کیا ان کی کارکردگی کے اوپر اوورسیز بیٹھے لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو پاکستان میں بیٹھے لوگ نہیں کچھ کر سکتے. جب آپ دھاندلی وہاں پہ ہو جاتی ہے، جب وہاں کے بیٹھے لوگ دھاندلی کے اندر دھاندلی زیادہ الیکشنز کو بالآخر ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی وہاں پہ ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے، ابھی وہاں پہ کچھ ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کو، لنگڑی لولی جمہوریت کے اندر اس قسم کا حربہ استعمال کر کے آپ اس لنگڑی لولی جمہوریت کو پرپیچویٹ کریں گے، آپ اس لنگڑی لولی جمہوریت کو دوام دے دیں گے کہ آئندہ کے لیے ہمیشہ وہاں پہ مخصوص طرح کے لوگ بیرونی ووٹوں کو استعمال کر کے ان کی وہاں پہ ان کو استعمال وہاں پہ مخصوص رزلٹ لے کے ایک خاص طرح کی حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہوا کرے گی، وہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے مسلط رہا کرے گی. اور لوگوں کی جدوجہد جو ہے، جو وہاں کے لوگوں کی جدوجہد ہے، جن لوگوں نے اپنے مسائل کی وجہ سے اپنی سوچ کو، آپ دیکھیے ابھی آپ حالیہ سارا پاکستان کے حالات پہ نگاہ دوڑائیے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کو بہت سارے ایسے لوگوں نے سپورٹ کیا جن کا خیال تھا کہ ایک چینج کا، تبدیلی کا، نئے پاکستان کا، ایک خوشحال پاکستان کا، ایک ویلفیئر سٹیٹ کا تصور سارا یہ وہ لے کے انہوں نے ان کو ووٹ دیا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ تو سلسلہ اس طریقے سے نہیں ہوا. اس کے اندر ان کی پارٹی کو جن لوگوں نے اس وقت فالو کیا تھا ان سب نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا. آج اگر وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو رزلٹ وہ نہیں آئیں گے جو 2018 کے الیکشنز میں آئے تھے، رزلٹ اس سے مختلف ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اوپینین، وہاں پہ جن لوگوں نے جو اوپینین بنائی اور انہوں نے جن امیدواروں کو ٹیسٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے اوپینین چینج کی. اگر باہر کے لوگوں کے ووٹس آپ اس کے اندر ڈال دیں، اب آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی باہر کے لوگوں کے ووٹوں کا کیا اثر ہوگا. باہر کے لوگ دیکھیں، اگر یہاں سے 80-90 لاکھ ووٹ، اس وقت تقریباً 95 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں پوری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ، ان کا ووٹ، جو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ کے قریب ووٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب باہر اگر آپ دیکھیں تو باہر تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ کون سے پاکستان کے الیکشن، کون سا امیدوار، کون سے ووٹ، کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے. اب یہ لوگ جب وہاں کے لوگوں کو ووٹ دے کر ان کے مطلوبہ رزلٹ سے ان کو ہلا دیں گے، جو لوگ وہاں پہ اپنی ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں ایک مخصوص امیدواروں کو ووٹ دے کر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر باہر والے 7-8 ہزار ووٹ ایک کانسٹیٹوینسی میں ڈال کے وہ رزلٹ چینج کرے گی. تو اس سے میں سمجھتا ہوں مقامی پاکستان کے جو ووٹرز ہیں، جو مقامی آبادی جو وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ان کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوگی، ان کے ساتھ یہ ایک زیادتی ہوگی جو کہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک قانونی طریقے سے، جس کے اوپر وہ ایک حرف نہ لکھ سکیں گے، نہ کوئی لفظ بول سکیں گے، کہ یہ ایک ایسی دھاندلی ہو رہی ہے
جس کو کہ انہوں نے زبردستی لوگوں کے اوپر مسلط کیا ہے. اس بات کے اوپر یہاں پہ بیرون ممالک میں نے برطانیہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھا، بے نظیر بھٹو کے زمانے سے لے کر جو لوگ یہاں پہ آتے تھے، یہ یہاں پہ باہر کے لوگوں کی جو یہ پیسے ویسے پاکستان بھیجتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ جی آپ کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے کیونکہ زر مبادلہ سے پاکستان کو آپ کی بڑی ہیلپ ہوتی ہے. اب یہ ایک جو دلیل دی جاتی تھی، یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بھونڈی دلیل ہے، کیونکہ لوگ تو اپنے عزیز و اقارب کو پیسے بیچتے ہیں، وہ مشرف کا زمانہ ہو، ضیاء الحق کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو یا پیپلز پارٹی کا نون کا ہو. لوگ تو اپنے عزیز و اقارب کو ان کی ضروریات کے حوالے سے ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. اس کا الٹا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری حکومتیں پاکستان کے اندر حالات تبدیل کرنے کی ایسی کوشش کریں کہ یہ باہر کے لوگوں کو پیسے بھیجنے ہی نہ پڑیں. ان کو کیوں وہاں پہ پیسے بھیجنے پڑیں؟ ان کو پیسے اس لیے بھیجنے پڑتے ہیں کہ آپ نے اکانومی کی وہ صورتحال رکھی ہے، آپ نے وہاں بے روزگاری اتنی پھیلا رکھی ہے، آپ نے وہاں پہ لوگوں کے معاشی مسائل کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ لوگوں کو باہر کی اسسٹنس کے بغیر اپنا مہینہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب آپ اس اپنے ضرورت مندوں کو، جو اپنے دکھی عزیز و اقارب کو، دوستوں کو پیسے بھیجتے ہیں، آپ ان کی اس جذبے کو آپ اپنے ووٹوں کے ذریعے کیش کرانا چاہتے ہیں. ووٹ سے ان کو کیا، ووٹ جا کے ڈالیں گے اس سے ان کو کیا ہوگا؟ کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا جو یہ زاویہ ہے کہ یعنی کہ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے اور جس کو اپنا ایک مؤثر طریقے سے پاکستان کے ریاستی ادارے جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ نمائندگی کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ان فیوچر جس انداز میں پاکستان میں ایک اشرافیہ کا حصہ ہے جسے ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. الیکٹیبلز جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، جس انداز میں چاہیں وہ اس جمہوریت کو جو کہ بڑی نرم و نازک اور بڑی کمزور نہیب جمہوریت ہے اس کو مروڑ کے اپنے حق میں استعمال کر لیں. اور اب جو ہے یہ ایک قسم کا اسی انداز کا الیکٹیبلز کی شکل کا کہ ہر حلقہ میں 10-10 20-20 15-15 5-5 ہزار ووٹ ایسے پیدا کیے جائیں جن کو وہ مینیپولیٹ کر کے اب بڑے آسانی سے الیکشن کے رزلٹ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیں. اور اس کا اثر زیادہ تر پنجاب میں ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ مائگریشن جو ہے پنجاب میں ہے. اور اس میں جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کوئی شک نہیں ہے کہ تارکین وطن جو ہے اس وقت خصوصاً مشرق وسطی کے تارکین وطن پاکستان کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت پاکستان کے تارکین وطن سالانہ 29 سے 30 ارب ڈالر، اس سال کی جو اسٹیٹسٹکس ہے تقریباً 30 ارب ڈالر سالانہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 25 ارب ڈالر سے کبھی نہیں بڑھی، جو کہ پچھلے سال کم ہو گئی ہے، 24-23 تک پہنچ گئی ہے. اس لیے تارکین وطن یقیناً ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، مگر ان تارکین وطن کی معصومیت سے فائدہ اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوسرا جو ہے اس میں کہوں گا ہمارے یہ گفتگو سے رہ نہ جائے، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا جو ہے پاکستان کی پولیٹکس کو نظریاتی سطح پہ اور اسٹیبلشمنٹ کس انداز میں، سیاسی انداز میں اس کو مینیپولیٹ کرتی ہے کہ ایک مخصوص بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام تک پہنچایا جاتا ہے جو کہ یک طرفہ ہوتا ہے. اور بیرون ملک رہنے والوں کے پاس تو صرف وہی بیانیہ آتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اس سو کالڈ فری میڈیا جو ہے اس کے ذریعے پہنچتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اندرون ملک الیکٹیبل کے ذریعے، بلکہ آئندہ اگر یہ اس انداز میں جبکہ کوئی تیاری بھی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نہ کوئی اسٹیٹسٹکس ہے نہ کوئی تیاری ہے، اور پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کا میڈیا اور امبیسیز جس کا آپ نے ذکر کیا، پاکستانی امبیسیز جو ہے جس انداز میں، یعنی کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امبیسیز بیرون ملک رہ کے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے رہے، نہ پاکستان کی ٹریڈ کو آگے بڑھانے کے لیے، نہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کو کہیں پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے کیا ہے، یا نہ پاکستان کا کشمیر کے لیے کہیں مؤثر رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان کا کام، پاکستان کی بیسز کا کام صرف یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو کس انداز میں انفلوئنس کیا جائے. اور پاکستانی اگر یہ جو ان کا اس وقت ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کو ووٹ کا دیا جائے تو پاکستان کی امبیسی جو ہے یہ دھاندلی کے اڈے بن جائیں گے. خصوصاً مڈل ایسٹ کی امبیسی جو ہے مغرب میں، یورپ میں، تو یہاں پہ لوگ امبیسی کے بارے احتجاج بھی کر سکتے ہیں،
یا لکھ بھی سکتے ہیں, مگر مڈل ایسٹ میں تو مجبور ہے پاکستان کے تارکین وطن, وہ تو سی بھی نہیں کر سکتے پاکستان. اس لیے امبیسی جو ہے وہ دھاندلی کے اڈے بن جائے گے اگر امبیسیز کے ذریعے, اور وہ مینیپولیٹ کریں گے. ہر امبیسیز میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جا کے بیٹھ جائیں گے, جو پاکستان میں پاکستانی جو ہے تارکین وطن یورپ میں رہنے والے, مڈل ایسٹ میں رہنے والے, ان کو ایک مخصوص نقطہ نظر ان تک پہنچائیں گے, اور جن پارٹی جو ہے ان کی پیاری ہوگی, جس پارٹی کو بلانا چاہیں گے اس پارٹی کی جو ہے پالیسی کو پروموٹ کریں گے, وہ پارٹی جو ہے محب وطن بھی بن جائے گی, وہ پارٹی جو ہے پاکستان کی ترقی کا سمبل بھی بن جائے گی, وہ لیڈر جو ہے پاکستان کا سب سے عظیم لیڈر بھی اور پاپولر بھی بن جائے گا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آج کے حالات میں باوجود اس کے کہ آئینی اور قانونی طور پر اوورسیز پاکستانی جو شہری ہے پاکستان کے, ان کے ووٹ دینے کے راستے میں کوئی پابندی نہیں ہے, وہ پاکستان میں جا کے ووٹ دیں, مگر ووٹ دینے کے آج تک جو 2-3 طریقے رائج ہیں, یا پوسٹل ووٹ ہوتا ہے, یعنی کہ امریکہ کے ہزاروں شہری جو ہے وہ رہتے ہیں اوورسیز, اسی انداز میں یورپ کے وہ پوسٹل ووٹ دیتے ہیں, یا الیکٹرونک ووٹوں کی بھی اپنا مینیپولیشن ہو سکتی ہے. مگر پاکستان میں جس انداز میں پاکستان کے الیکشنز ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ الیکٹرونک ہو, نیٹ کے ذریعے ہو یا پوسٹل ہو, اس میں دھاندلی کے 50% نہیں بلکہ 100% چانسز ہیں. اور اس انداز میں پاکستان کی جمہوریت جو ہے نہ صرف داغدار ہوگی بلکہ آئندہ جمہوری حقوق کے لیے لڑائی لڑنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اور تیسری بات جو میں آپ کے نظر میں لانا چاہتا ہوں کہ جس انداز میں پاکستان تقسیم ہو چکا ہے نظریاتی طور پہ, جس انداز میں اشتعال پیدا ہو چکا ہے پاکستان کی سیاست میں, اور اگر پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہاں پہ آ کے اسی انداز میں کشمکش پھیلا دی یہاں پہ آ کے, تو پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ امن اور چین سے رہ رہی ہے یورپ میں, امریکہ میں یا مڈل ایسٹ میں, یہاں پہ بھی وہ اختلافات اسی انداز میں اسی شدت سے پہنچائے جائیں گے, چاہے وہ مذہبی شدت پسندی ہو, اب بھی ہے مگر وہ مزید بڑھے گی, چاہے وہ سیاسی شدت پسندی اب بھی ہے مگر وہ مزید بڑھے گی, کیونکہ اس میں مفادات کا عنصر شامل ہو جائے گا. دوسرا آپ اس میں یہ دیکھیں بٹ صاحب کہ مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ غور طلب ایشوز ہیں کہ مڈل ایسٹ جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, آپ ان ممالک سے پاکستانیوں سے جمہوریت مانگ رہے ہیں جہاں پہ ان کے اپنے پاس جمہوریت نہیں ہے, جہاں پہ آپ جا کے کوئی آزادی اظہار رائے آپ کا بالکل بھی نہیں ہو سکے گا, جہاں پہ آپ جا کے آپ اس طرح کا میڈیا بھی اس طریقے سے نہیں چلا سکیں گے, آپ کو اپنے جو امیدوار ہیں اور جو پارٹیوں کے پروگرام ہیں وہ اس طریقے سے متعارف نہیں ہو سکیں گے, آپ وہاں پہ میٹنگیں نہیں کر سکیں گے. یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بیرون ممالک کے اندر آپ پاکستان کی سیاست کا وہ بہت سارا گند آپ باہر لے کے آنا چاہ رہے ہیں, آپ اور آپ پاکستانی لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہیں, جن کی باہر, اب میں برطانیہ کی بات کروں کہ دیکھیں نا مڈل ایسٹ کے اندر تو کوئی الیکشن نہیں ہوتے, وہاں تو کوئی لوگ پارٹیوں کے اندر حصہ نہیں لیتے, پاکستانیوں کی کوئی وہاں پہ نیشنل اسٹیٹس نہیں ہے, ان کے یہ وہاں بیچارے غلام ہیں, غلاموں کی طرح رہ رہے ہیں, جب جی چاہے ایک جنبش کے ساتھ چاہے ایک انگلی کے ساتھ ان کو وہاں سے واپس بھیجا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ تو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, ان کو وہاں کے کونسلیٹ اور ایمبیسیاں کس قسم کے جھانسے دے کے کسی خاص حکومت وقت یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ووٹ دلوائیں گے, تو وہ تو ایک بڑی دھاندلی ہوگی, کیونکہ وہاں تو کسی قسم کی آزادی بھی نہیں ہے. وہاں تو سوائے کونسلیٹ یا وہاں پہ جو امبیسیز ہیں ان کے علاوہ تو کوئی ذرائع نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اور امبیسیز وہاں پہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اوپر مکمل طور پہ براہ راست اثر انداز ہو کے وہ وہاں کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مطلوبہ رزلٹ دینے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. اور جو لوگ وہاں پہ ووٹ ڈالنے نہیں بھی آئیں گے ان کے بھی ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہو چکے ہوں گے. یہ کام تو پاکستان کے اندر ہو جاتا ہے ڈائریکٹ, براہ راست کے بہت سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں ووٹ ڈالنے اور ان کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ جی ان کا ووٹ آلریڈی کاسٹ ہو چکا ہے. تو اس قسم کی جو دھاندلی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے امیدوار ووٹر کے سامنے ہو جاتی ہے, وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو آپ جس قسم کا مرضی جھانسا دے کے ان کو گھروں میں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور ان کے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہوں گے اور ان کو وہ کسی رزلٹ میں شامل بھی کیے جا چکے ہوں گے. کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے طویل عرصے سے بیرون ممالک میں یہاں بیٹھے ہیں, ان کو کم از کم 15 سال 20 سال سے اوپر اور 40-50 سال تک کا عرصہ ہو چکا ہے. تو اب آپ ایسے لوگوں کو جو کہ وہاں پہ جن کا پاکستان کے اندر کسی قسم کا ایسا کوئی بیس نہیں ہے, جن کا پاکستان کے حالات سے اس قسم کی آگہی نہیں ہے, وہ وہاں پہ اس طریقے سے جاتے نہیں ہیں, جو الیکشن کے لیے آگہی کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ویسے تو پاکستان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں,
پاکستان کے بارے میں لوگوں کو جن کو تشویش ہوتی ہے، پاکستان کے بارے میں فکر مندی ہوتی ہے، جو پاکستان کے بارے میں کنسرن ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں جانکاری تو رکھتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے حوالے سے مجموعی جانکاری تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ الیکشن کے حوالے سے کسی خاص کانسٹیچوئنسی میں کسی خاص پارٹی کے حوالے سے ان کی معلومات جو ہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے برطانیہ کے اندر دیکھا ہے، یہاں پہ ایسی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں، جب وہ ممبر سازی کر رہی ہوتی ہیں، جعلی کاپیاں وہاں پہ چھپوا کے وہ یہاں پہ اپنے ممبر بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کا تو یہ حال تو یہاں پہ ہے ان کا، تو آپ ان سے ووٹوں کی توقع کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہاں سے، تو جو جعل سازی یہاں سے وہاں منتقل ہوگی، جو جعل سازی کی گئی یہاں سے وہاں جائے گی، وہ پاکستان کے عوام کے میں سمجھتا ہوں اس ووٹ کے ذریعے سے، یہ ووٹ گو کے کئی ممالک کے اندر، اب دیکھیے مثال کے طور پہ برطانیہ میں اندر اس وقت لا ہے کہ جو برطانوی شہری 15 سال سے زیادہ ملک سے باہر ہے اس کو ووٹ کا حق نہیں ہے، وہ کسی ٹھیک ہے، طرح اچھا ہے۔ خواہ وہ برٹش ہی ہو۔ تو اسی ہاں طرح سے مختلف ممالک کے دنیا بھر کے تقریباً 115 ممالک جن کے پاس کے یہ ووٹ کا جنہوں نے مختلف طریقوں سے حق رکھا ہے، انہوں نے اس طرح کی بہت ساری شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے صرف جینون آدمی ہی جو کنسرنڈ ہیں، جو آتے جاتے ہیں، جن کا ان کے وزٹ چیک کیے جاتے ہیں، وہ کب آتے ہیں، ان کی ٹیکس کی رجسٹریشن کہاں ہے، کب سے ہے، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں، پھر کہیں جا کے ان کا جو ہے وہ ووٹ کا ان کو حق دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ٹیکس پیئر بھی باہر ہوں، رہتے بھی باہر ہوں، ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہوں، ان کی شہریت بھی باہر کی ہو، آپ ان کا ووٹ گنتی میں ڈال کے آپ پاکستان کے الیکشن اس الیکٹرل کے اندر شامل کریں، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ اس لیے صحیح بات ہے۔ اس میں اپنا اس کے ساتھ ہی ایڈ کروں گا اسی تسلسل میں کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کو قطعاً پاکستان کی تارکین وطن سے ہمدردی نہیں ہے۔ انہیں پاکستان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، یہاں پہ اب ان کے ووٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے سسٹم کو، ہائیبرڈ سسٹم کو یا سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، انجینئر کرنے کے لیے ان کے ووٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی حد تک وہ سنسیئر ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ان کو چاہیے کہ تارکین وطن جو اب 30 ارب سالانہ بھیج رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ تارکین وطن جب پاکستان پہنچتے ہیں انہیں کیا سہولیات ہیں، یہاں کی ایمبیسیز میں ان کے ساتھ کیا سلوک برپا ہوتا ہے، پاکستان کے مڈل ایسٹ میں جو پاکستان کے تارکین وطن ہیں، یہ تو پچھلے دنوں پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ ایکشن لیا کہ سعودیہ میں جو بدسلوکی ہوتی ہے پاکستان کے تارکین وطن کے ساتھ، اور جب پاکستانی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جب وہ پی آئی اے میں بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بدسلوکی میں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ایئرپورٹ پہ تو بدسلوکی کئی واقعات جو کیمروں کے ذریعے اس کی فوٹیج ویڈیو آ چکی ہیں، عورتوں کو مارا جاتا ہے ایئرپورٹ پر، نہتے لوگوں کو وہاں پہ جبر کا اور مار پیٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی کو جو تارکین وطن ہیں ان کو ایئرپورٹوں پہ سہولتیں دی جائے یا ایمبیسیز میں ان کو سہولتیں دی جائے ان کے پاسپورٹ بنانے کے لیے، ان کے آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے لیے۔ اب دیکھیں آپ کہ تارکین وطن اتنا پیسہ بھیجتے ہیں ریمیٹنس کے ذریعے، مگر وہ جو پاکستانی کارڈ ہے بنانے کے لیے اس کے وہ 25-30 ہزار روپے لیتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ کی رینیول کی کتنی بڑی فیس ہے۔ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے درد ہے تو جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں تو ان کے لیے آپ معمولی فیس پہ پاسپورٹ بنائیں، ان کا جو پاکستانی تارکین وطن کے لیے کارڈ ہے وہ معمولی فیس پہ رکھیں، اس پہ آپ ہزاروں روپے لیتے ہیں۔ پھر جو پاکستانی جاتے ہیں پی آئی اے کی مہنگی ٹکٹس ہیں باقی مقابلے میں، وہاں پہ آپ ان کو رعایت دیں۔ پھر پاکستان کے اندر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسی کیسز ہیں جن کے پاکستان کے تارکین وطن کی پراپرٹی وہاں پہ قبضہ کی گئی ہے، ان کے مکانات، ان کی رہائشی پلاٹ، ان کی زمینیں، وہاں پہ ہزاروں آپ چلے جائیں، لاہور کی، راول پنڈی کی، فیصل آباد کی، گجرات کی عدالتوں میں چلے جائیں، آپ جا کے وہاں پہ دیکھ لیں کہ کتنے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں کہ جعل سازی کے ساتھ جو کالونیز بنائی جاتی ہیں رہائشی، ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، اس کے بعد نہ ان کو مکان دیا جاتا ہے، نہ ان کا پلاٹ ہوتا ہے، اور حکومتوں نے، جتنی بھی حکومتیں آئیں آج تک، حکومت نے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے، وہ جو ان کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو۔ ہاں دوسری بات
کہ آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, پاکستانی جو یورپ میں رہنے والے ہیں, امریکہ میں رہنے والے, وہ اپنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ پیسے والے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستانی تارکین وطن کے لیے کس حکومت نے, یہ حکومت پی ٹی آئی والے کہتے ہیں انہوں نے کیا قوانین بنائے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں کہ وہ پاکستان کے انویسٹمنٹ کریں. آپ پریکٹیکلی تارکین وطن کے لیے کچھ نہیں کر رہے. آپ کو ان کا پیسہ چاہیے جو وہ بیچتے ہیں, آپ کو ان کا ووٹ چاہیے, چونکہ آپ پاکستان کی جمہوریت کو اور ریاست کو مینیپولیٹ کر کے اپنے ڈھنگ پہ چلانا چاہتے ہیں. اس کے اندر جو اس کے ساتھ ساتھ جو تجاویز بھی ہو سکتی ہیں, دیکھیے بنیادی طور پہ تو پاکستان کے جو اوورسیز لوگ ہیں ان کی پاکستان سے باہر جو امبیسیز ہیں, ہائی کمیشنز ہیں, کونسلیٹس ہیں, وہاں پہ ان کے نمائندہ لوگ ہونے چاہیے. انہیں سب سے پہلے تو وہاں پہ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے منظم اور اویئر کرنا چاہیے کہ جن جن لوگوں کے پاکستان کے اندر کسی قسم کے انٹرسٹ ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کی کوئی انویسٹمنٹ ہے, ان کا کوئی کنسرن ہے, وہ پاکستان میں آنا جانا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے باہر کوئی الیکشن کا سلسلہ ہونا چاہیے, کوئی الیکٹرل باڈی ہونی چاہیے جو کہ ان کی آواز اٹھا سکے یہاں سے, نہ کہ ہائی کمیشن, نہ کہ یہاں پہ آپ بیوروکریٹس کے حوالے سارا نظام کیا ہے جو پاکستان سے آتے ہیں اور ان کو باہر کے لوگوں کی اس طریقے سے خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. آپ ان کے مسائل حل کرنے کی بجائے آپ الٹا ان کا ووٹ جو ہے یہاں سے چوری کر کے آپ اپنے الیکشنز کے اندر ایک دھاندلی اور سارا سلسلہ چلانا چاہتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ایک زیادتی کی بات ہے. پھر اس کے اندر کئی ایک خیال یہ ہے کہ جی شاید اگر الیکٹرانک ووٹ ہوگا تو بڑا انصاف کے ساتھ ہوگا. یہ کس نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ جو ہے وہ کوئی انصاف کی کوئی بیس ہوتی ہے؟ اگر انصاف کی بیس ہوتی تو آج دنیا میں امریکہ نے, برطانیہ نے, فرانس نے, ان سب نے الیکٹرل ووٹنگ برطانیہ میں سے سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن فرانس نے چھوڑ دی ہے ہسٹونیا وغیرہ کے ساتھ جب انہوں نے اکٹھی کی تھی, لیکن فرانس نے وہاں پہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے وہ چھوڑ دی ہے. اسی طرح سے امریکہ کے اندر, جرمنی کے اندر کہیں پہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہے, حالانکہ یہ بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ خود جا کر اپنا ایک ووٹ کا حق ادا کرتے ہیں, پولنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں اور اپنی ایک رائے لے کے آتے ہیں, وہیں پہ وہ رائے کاؤنٹ کی جاتی ہے, اس کے اندر ان کو ایک انصاف دکھائی دیتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے آپ کو مینیپولیشن امریکہ کے اندر بھی ہو جاتی ہے, امریکہ نے بھی اس کو ترک کیا پھر. لیکن یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ وہاں پہ ووٹنگ کروا رہے ہیں, اور اگر وہاں پہ پاکستانی اوورسیز پاکستان جا کے کوئی شخص ووٹ دینا چاہتا ہے, بالکل اس کا حق ہے, وہ جا کے ووٹ دے, وہ جہاں پہ رجسٹرڈ ہے وہاں پہ جا کے اپنے کانسٹیٹوئنسی کے اندر ووٹ دے. لیکن باہر سے وہ کون سی کانسٹیٹوئنسی اپنی متعین کرے گا جو شخص 10 12 15 سال سے یا 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ باہر رہ رہا ہے, اس کی کانسٹیٹوئنسی میں کون ہے, کون سی پارٹیاں ہیں, ملک کے اندر کون سی پارٹیاں ہیں, اس کو تو صرف انہی کا علم ہوگا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو میڈیا کے اندر جن کا ذکر ہوا, جو لیڈر میڈیا میں آ جاتے ہیں. پاکستان کے میڈیا میں وہی آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اپرووڈ لوگ ہوتے ہیں, ادروائز دوسروں کو میڈیا کے اوپر زیادہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ ایک بہت بڑی اکثریت کو تو ان اپنے اوورسیز ووٹروں کے ساتھ مخاطب ہی نہیں ہونے دیتے, ان کو تو آپ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر, ان کا تعارف ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. اب اتنے سارے ہزاروں لوگ جن کا تعارف ہی نہیں ہے, ان کو آپ نے اس سارے ووٹ سے, اس حق سے محروم رکھا, اور آپ مخصوص چند پارٹیوں کو, 2-3 پارٹیوں کو آپ جو ہے خاص طرح کا ایک طریقے سے ووٹ دلوا کے آپ ایک مخصوص رزلٹ لے کر لوگوں کے اوپر ایک اپنی ایک جو انٹرپریٹ کی ہوئی جو جمہوریت ہے اس کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی والا کام کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی نمائندگی کے لیے کوئی اس کے یہاں کے اوورسیز ہی لوگوں کو جو جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کو وہاں پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ وہاں پہ پہلے اپنے ایک الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ جا کے بات کریں, نہ کہ وہ بیوروکریٹ سے بات کریں جو کہ عام عوام سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ وہاں پہ الیکٹرل مقامی لوگ ہوں ہر امبیسی کے اندر, جو جا کے وہاں پہ اپنے مسائل کا ذکر کریں, لوگ ان تک شکایت پہنچا سکیں. اس کے لیے لوگوں کو اپنے نمائندے سے وہاں پہ ملنا ضروری ہو, نہ کہ وہ جا کے امبیسی میں اپنی کوئی شکایت دکھائیں. ہماری امبیسیوں کے اندر جن لوگوں کا ملک کے اندر جن لوگوں کو بہت سارے فراڈ ہو جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی ایسا شکایتی سیل موجود نہیں ہوتا, وہاں پہ کوئی شخص, کوئی ایسا افسر جو وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا جو ان کے ان مسائل کو, جن سے وہاں پہ اوورسیز کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, وہ اپنی شکایات درج کرا سکے اور پھر اس کے اوپر ایک عمل درآمد کو بھی چیک کر سکے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے, نہ کہ آپ پاکستان کی سیاست کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے باہر کے لوگوں کو, بیچاروں کو جو ہے آپ استعمال کریں, اس کے بعد ان کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. پاکستان کے اندر انہوں نے حکومت بنا دی, رہتے وہ باہر ہیں, ان کا اس سے کیا لینا دینا. تو ان کے تو یہ ساری
ہمیں نہیں چاہیے. یہاں ایک یہ بھی ہم میں خیر ذکر کر لیں کہ یہ جو نیا الیکشن آرڈیننس ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ اپنا متضاد رائے ہیں، اور آرڈیننس آیا قانون جس انداز میں منظور کیا گیا ہے، ابھی اس کا بل بنا ہوا ہے جی، اس کا بل بنا رکھا ہے، بل روز کیا. اس کے بعد جس انداز میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں کہ یہ وہاں اس کی یعنی کہ 45 شکے جو ہیں وہ آئین کے مخالف ہیں. یعنی کہ یہ آپ دیکھیں دھاندلی اور جھروں کی پلاننگ جو ہے کس انداز میں جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ ووٹنگ لسٹیں بنانا وہ اختیار جو ہے وہ تو ہے الیکشن کمیشن کا، مگر اس قانون کے تحت جو ناظرہ کو دے دیا گیا. یعنی کہ حکومت کے تحت ادارہ جس انداز میں جتنی چاہے جس انداز میں جس کو چاہے جہاں ڈال لے. اور یہ کہ نیا الیکشن قانون جو ہے اس پہ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر خود کنسنسس نہیں ہے، اور اس وقت ایون اوورسیز کے ووٹرز کے لیے بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کی سیاست میں میٹر کرتے ہیں، چاہے وہ دانشور ہیں جو بڑے محترم دانشور سمجھے جاتے ہیں، یا مختلف تنظیمیں طلباء کی ہیں اور دانشوروں کی ہیں، صحافیوں کی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں بھی کنسنسس نہیں پایا جا رہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کس انداز میں دیا جائے. یعنی کہ اندازہ کریں کہ صرف گورنمنٹ جو ہے اپنی بڑی مختصر سی میجورٹی جو 2-4 ووٹوں کی ہے اس کی بنیاد پہ پارا الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کو اتر پتر کرنا چاہتی ہے. اس میں یعنی کہ آپ دیکھیں اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ حکومتی جماعت جو ہے وہ الیکٹورل جو پروسیس ہے اس میں تبدیل لانے کے لیے پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں، یہ چھوٹی جماعتیں ہیں، دوسری جماعتیں جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لینا چاہتی. ان کے دور کی بات وہ پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعت ان سے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں ان کے جب پارلیمنٹ میں یہ ایشو ڈسکس نہ ہو، تھورلی ڈسکس نہ ہو، اور پولیٹیکل میلیو جو ہے پارلیمنٹ سے باہر اس پہ ڈیبیٹ نہ ہو، اخبارات میں ہو، ٹیلی ویژن پہ ہو، اس پہ دانشور لکھیں اور اس پہ سیاسی جماعتوں کے جو ماہرین ہیں یا بیوروکریٹس ہیں صاحب کا وہ بھی لکھیں اس پہ. جب تک وسیع پیمانے پہ ڈیبیٹ نہ ہو اس کو آگے لے کے چلنا جو ہے یہ پاکستان کی نہ صرف جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا بلکہ ایک سوسائٹی میں بہت بڑا نفاق اس سے پیدا ہوگا، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور میں یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہے جس انداز میں جس جلد بازی میں یہ الیکٹورل سو کالڈ ریفارم لائی جا رہی ہے، یک طرفہ طور پر ایک حکومتی پارٹی اپنی 2-3-4 ووٹوں کی طاقت کی بنیاد پہ، جب تک یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے ان سے بات چیت کر کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سٹیک ہولڈرز سب سے بڑے پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کے عوام پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، اس پہ ایک وسیع ڈیبیٹ چاہے. یہ ڈیبیٹ 6 مہینے، سال، 2 سال ایک لمبا عرصہ تک چل سکتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں اس سال میں نے الیکشن کروا دینے اور فوری طور پہ جو ہے ووٹ بنوا کے میں 60 لاکھ میں سے 30 لاکھ ووٹ لے کے میں دوبارہ پاور میں آ جاؤں گا. تو یہ ممکن نہیں ہے. اس پہ ریزسٹنس ہوگی پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے کافی تفصیلی بات کی. ہم اس کے اوپر مزید بھی جیسے جیسے حکومت اس معاملے کو اگر امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائے گی، ہم اس کے اوپر اپنی آواز احتجاج اور اپنا اختلاف رائے ضرور لوگوں کو دیں گے اور دیتے رہیں گے. اس کے لیے اب تک جو بات ہوئی ہے اس کو ہم مزید آگے بڑھانے تک آج اپنی بات چیت کو اختتام پہ پہنچاتے ہیں. ناظرین، تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. شکریہ جناب.